الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کی 97 نمبر سورت ہے سورۃ القدر، جس کی تلاوت کی گئی۔ اس سورت میں 5 آیات ہیں اور یہ سورت مکی سورتوں میں سے ہے، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کو مکی سورتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام ہے القدر۔ قدر عرض کیا تھا کہ کسی سورت کا نام اس سورت میں بیان کردہ کسی خاص مضمون کی مناسبت سے رکھا جاتا ہے، چونکہ اس سورت میں شب قدر کا تذکرہ ہے، لیلۃ القدر، لہٰذا اس شب قدر کے تذکرے کی وجہ سے اور اس کے احکام و فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورۃ القدر رکھا گیا۔ قدر کے معنی کیا ہیں؟ قدر کا مفہوم، قدر کے 2 معنی علماء نے لکھے ہیں۔ پہلا معنی قدر کا وہ مرتبہ، شرف، عظمت، جیسے کہتے ہیں بڑی قابل قدر چیز ہے، اردو کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، قیمتی چیز، عظمت والی، اس کے اندر کوئی خوبی ہے، تو فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ عظمت والی رات ہے، یہ بڑی قیمتی رات ہے، قدر والی رات ہے، شب قدر۔ اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام قرآن حکیم اس رات میں نازل ہوا ہے۔ جو کلام اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہے، جو اللہ کی صفت قدیمہ ہے، وہ اس رات میں نازل کیا گیا، تو یہ اس رات کی قدر و منزلت کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اور پھر مزید تفصیل کے یہ رات 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بہتر ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، بہت سی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ تو یہ قدر والی رات ہے، قیمتی رات ہے، اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ یہ رات خاص مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، امت محمدیہ کو دی گئی ہے۔ پچھلی امتوں میں شب قدر نہیں تھی بھائی، پچھلی امتیں شب قدر سے محروم تھیں، امت محمدیہ کو دی گئی ہے یہ خاص رات، قدر و قیمت والی رات۔ اور ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب اس کی تفسیر فرمائی کہ یہ رات خود بھی قدر و قیمت والی ہے، اور جو اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ بھی قدر والا بن جاتا ہے، صاحب قدر بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں بڑا قابل قدر آدمی ہے، اس کے اندر یہ صفات ہیں، بڑے جناب قابل قدر شخصیت ہے۔ قابل قدر شخصیت ہماری نظر میں کس وجہ سے؟ ان کے پاس مال زیادہ ہے، ان کی تعلیم بہت زیادہ ہے، ان کی ڈگری بہت زیادہ ہے، کسی اونچے منصب و عہدے پر فائز ہیں، دنیا کے اعتبار سے ان کا تشخص اور ان کا ایک رہن سہن وہ ایک خاص مقام کا ہے، تو اسے قابل قدر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قابل قدر وہ ہے جو شب قدر کی قیمت کو جان کر اس میں عبادت کرتا ہے۔ قابل قدر یعنی یہ رات ہر مسلمان کو قدر والا بنا دیتی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے قدر، قیمت، عظمت، منزلت، شرف۔ دوسرا معنی وہ تقدیر اور حکم کا ہے
کہ وہ فیصلے جو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے بننے سے پہلے لکھے تھے، لوح محفوظ میں لکھ کے رکھے تھے کہ کتنے لوگ آئیں گے، کیا کریں گے، کب آئیں گے، کیا ہوگا، قیامت تک کے سارے حالات لکھے ہوئے تھے، وہ سارے حالات میں سے ایک سال، یعنی گویا ابھی جو رمضان گزرا ہے اس میں جو شب قدر آئی ہے 1443 ہجری کا رمضان، اس سے لے کے 1444 ہجری کے رمضان، ایک سال تک جو کچھ اس کائنات میں ہوگا اس ساری کائنات کے ہونے والے احکام اور واقعات کو اللہ سبحانہ و تعالی اس شب قدر میں نازل کرتے ہیں، فرشتوں کے ذمے لگاتے ہیں جن کے ذمے مختلف کام ہیں، بارش برسانا، روزی دینا، روح قبض کرنا، انسانوں کی پیدائش اور اموات، یہ سارے کیا حالات، کیا حادثات، کیا واقعات پیش آئیں گے، یہ سب اس رات میں اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذمے لگاتے ہیں۔ لکھا ہوا تو لوح محفوظ میں تبدیلی کوئی نہیں ہوگی، لیکن جن کے ذمے کام لگایا گیا وہ ایک سال کا کام اس رات میں لگایا جاتا ہے، آیات سے مزید واضح ہوگا۔ تو اس لیے اس رات کو قدر بمانے تقدیر کے، احکام کے نزول کے، جو چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں ان کو نازل کیا جاتا ہے اس رات میں، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ دو معنی لفظ قدر کے میں نے عرض کیے، اس لیے کہ اس کا نام سورۃ القدر ہے۔ اگلی بات، یہ سورت نازل ہوئی تو کوئی خاص واقعہ پیش آیا، شان نزول، نازل ہونے کا خاص واقعہ؟ جی ہاں، کئی واقعات پیش آئے، اور یوں کہا جائے کہ در حقیقت یہ میرے آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء سرور کونین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طلب اور طلب پہ یہ رات دی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ انبیاء سابقین میں سے 4 نبی ایسے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یوشع ابن نون اور حزقیل علیہ السلام، یہ 4 انبیاء ایسے تھے، انہوں نے 80 سال اللہ کی ایسی عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی، مسلسل عبادت میں لگے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر پیدا ہوئی کہ یا اللہ، یہ سابقہ امتوں والے تو ایسی عبادت کریں، میری امت کے لوگوں کی تو عمریں ہی 60-70 سال ہے، وہ تو پیچھے رہ جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک حدیث میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا، 1000 مہینے، سال نہیں، 1000 مہینے، تقریباً 83 سال ہوتے ہیں 1000 مہینوں کے، 83 سال 4 ماہ، تو 83 سال تک مسلسل جہاد کرتا رہا۔ ایک اور شخص کا ذکر آیا، یہ نبی نہیں، عام لوگ بنی اسرائیل کے سابقہ امتوں کے، وہ پوری رات عبادت کرتا، پورا دن جہاد میں گزارتا، 83 سال، ان کی عمریں 300 سال 500 سال 800 سال ہوتی تھی، تو 83 سال وہ عبادت میں گزار دیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو 83 سال 4 ماہ یعنی 1000 مہینے وہ مسلسل عبادت کرتا رہا، اور اس کا ذکر جب حضرات صحابہ کرام کے سامنے ہوا تو ان کو بھی اس بات کا شوق ہوا کہ یہ سابقہ امتوں والے تو ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ان کو تو اللہ نے اتنی لمبی لمبی عمریں دی کہ 80 سال جو ہے وہ تو عبادت میں گزار دیں، ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں۔ تو یہ کچھ واقعات لکھے ہیں مفسرین نے کہ جب یہ فکر اور طلب اور توق پیدا ہوئی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرات صحابہ کرام میں، تو اللہ پاک نے یہ رات مرحمت فرمائی کہ تم اس ایک رات میں عبادت کر لو، تو 83 سال نہیں، 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینوں سے بہت بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 میں 83 سال 4 ماہ سے بھی بہتر ہے، بڑھ کر ہے۔ مفسرین نے عجیب بات فرمائی، توجہ فرمائیے گا، فرمایا کہ بڑھ کر ہے، کتنی بڑھ کر ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، کتنی بہتر ہے؟ 2 گنا بہتر ہے، 4 گنا بہتر ہے، 10 گنا بہتر ہے، 100 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے، اس کو بیان نہیں فرمایا۔
اس کو اللہ نے اپنی مشیت پہ چھوڑ دیا، لیکن بہتر ہے 1000 مہینے عبادت سے۔ 1000 شہر 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے سے زیادہ افضل اور زیادہ ثواب ملے گا جو صرف ایک رات کو عبادت میں گزار لے گا، یعنی شب قدر کو۔ اور کتنا زیادہ اس کی کوئی تعیین نہیں فرمائی۔ یقیناً یہ بندوں کی طلب، اہتمام، توجہ، دھیان، رغبت، خلوص، اتباع سنت، ان سب خوبیوں سے اس کی فضیلت بڑھتی چلی جائے گی۔ بھئی یہ بھی سیب ہے، یہ بھی سیب ہے، لیکن اس میں خوبیاں زیادہ ہیں۔ یہ فنا قیمتی، اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو، اس کا رنگ، دنیا کی ہر چیز میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو عبادت کے اندر جو قدر بڑھتی ہے، قیمت بڑھتی ہے، وہ ان چیزوں سے بڑھتی ہے، خلوص سے بڑھتی ہے، توجہ، دھیان اور رغبت سے بڑھتی ہے، اتباع سنت سے بڑھتی ہے۔ جتنا اندر توب ہوگی، جتنا دھیان اللہ کی طرف ہوگا، عبادت کی قیمت۔ ابھی نماز پڑھی ہم نے، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ آدمی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اور کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 10ویں سے کم، 10ویں سے زیادہ ملتا ہے، کسی کو 5واں ملتا ہے، کسی کو تہائی، چوتھائی، کسی کو نماز کا پورا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے عبادت کے اندر؟ جتنا اہتمام، جتنی توجہ اور دھیان یہ ہر عمل کے اندر ہے۔ ابھی آپ درس قرآن میں بیٹھے ہیں، یہ کوئی معمولی عمل ہے، یہ قرآن کا سیکھنا عبادت ہے اور کئی عبادتوں سے افضل ہے۔ علم دین کے سیکھنے کو فقہاء نے نفل نماز پڑھنے سے افضل لکھا ہے، اور دین کے علم میں بنیاد سرچشمہ قرآن ہے۔ آسمانی علوم میں سب سے بنیادی چیز قرآن ہے، حدیث قرآن کی تشریح ہے، فقہ قرآن و حدیث کی سمجھ ہے، اصل چیز تو قرآن ہے، سرچشمہ ہدایت، منبع۔ تو علم دین کا سیکھنا وہ نفل عبادت سے افضل ہے۔ ہم نوافل لمبی پڑھیں، اس سے زیادہ افضل ہے کہ دین کو سیکھیں تاکہ ہم دین پہ صحیح معنوں میں عمل کر سکیں۔ تو میرے محترم دوستوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ رات یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنی زیادہ بہتر ہے اس کو نہیں بیان فرمایا، 1000 مہینے تو پکے ہیں، 1000 شہر کا لفظ آ گیا، ساتھ خیر فرمایا، زیادہ بہتر، کتنی زیادہ بہتر پتہ نہیں۔ اور یہ ہر انسان کے اپنے عمل اور خلوص کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے یہ رات عطا فرمائی، ایک رات، اگر زندگی کی ایک رات بھی مل گئی تو 83 سال 4 ماہ سے زیادہ افضل ثواب ملے گا عبادت کا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ہمارے مشائخ اور بزرگوں اور اہل اللہ میں سے، دیکھیے جب یہ صورت ابھی آپ اور مزید توجہ سے دیکھیں گے ہمیں پتہ چلے گا کتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے اور ہم کتنی اس دولت کی ناقدری کر رہے ہیں، ہم کتنی اس دولت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اگر میری عمر اس وقت 40 سال ہے اور 15 سال نکال دیے جائیں تو جناب 25 سال میں 25 مرتبہ مجھے شب قدر ملی ہے۔ میں نے کتنی قدر کی ہے اس کی؟ 25 راتیں مجھے ملی ہیں اگر میری عمر 40 سال ہے۔ آپ سب اس اعتبار سے اپنا اپنا حساب لگا لیں۔ تو جس کو جتنی راتیں ملی ہیں بالغ ہونے کے بعد سے اب تک، ہم محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنی قدر کی ہے اس کی۔ ایک رات کی قیمت یہ ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ہمارے مشائخ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کہا بالغ ہونے کے بعد سے لے کے اب تک ایک رات بھی ہماری شب قدر چھوٹی نہیں ہے، ایک رات بھی چھوٹی نہیں ہے۔ 10 راتیں بھی مل گئیں تو 833 سال عبادت کا ثواب ملے گا۔ اگر 10 راتیں مل گئیں تو 833 سال، یعنی سابقہ امتوں کی جتنی عمریں ہوتی ہیں اتنا ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا۔ آپ غور تو فرمائیے، اللہ کی ذات کیسی رحیم و کریم ذات ہے، اور اللہ کا معاملہ اپنے محبوب کی امت کے ساتھ کتنا الگ ہے، کتنا مختلف ہے، کتنا جدا ہے، کیسا خاص معاملہ ہے۔ تو سورۃ القدر میرے محترم دوستوں بڑی عظیم سورت ہے، اور اس میں جس چیز کی طرف نشاندہی کی گئی، لیلۃ القدر کی جو عظمت کو بیان کیا گیا، بہت توجہ سے سمجھنے، دل میں اتارنے کی بات ہے۔ تو اس سورت کا نام قدر کے 2 معنی عرض کیے میں نے، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ اس کی فضیلت کیا ہے کہ شب قدر کا ذکر اس کے اندر ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس صورت کے میں جو شب قدر کے فضائل بیان فرمائے احادیث کے اندر، اللہ اکبر، سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر، شب قدر یہ رمضان شریف میں ہوگی۔ سب سے پہلی بات میں ترتیب سے عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، شب قدر رمضان میں ہوگی، کسی اور مہینے میں نہیں ہوگی۔ کہاں سے معلوم ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دیکھیے پہلی آیت کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں، انا انزلناہ، اس کتاب کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے شب قدر میں۔ جب شب قدر میں نازل ہوا ہے، اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ جب رمضان میں قرآن نازل کیا گیا وہاں ارشاد فرمایا، یہاں فرمایا شب قدر میں نازل ہوا، تو معلوم ہو کہ شب قدر کہاں ہوگی بھائی؟ فرمائیے، رمضان میں ہوگی۔ یہ بات تو متعین ہو گئی کہ شب قدر رمضان میں ہوگی۔ ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کرتا جاؤں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ دو ترتیبیں ہیں اس کے اندر۔ پہلی ترتیب، قرآن کریم آج نہیں لکھا گیا، قرآن کریم آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے لکھا گیا۔ کہاں لکھا گیا؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن اپنی سند خود بتاتا ہے، قرآن خود بتاتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں، کس طرح آیا ہوں، کس کا کلام ہوں، کس پر نازل ہوا ہوں، کون لے کے آیا ہے، کیوں آیا ہوں آپ کے پاس، آپ کا میرے ساتھ آپ کا رویہ اور برتاؤ کیا ہونا چاہیے، یہ قرآن کی آیتیں خود بتاتی ہیں۔ تبھی تو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن آیا کہاں سے، کیا ترتیب؟ لوح محفوظ، اللہ پاک نے حکم دیا قلم کو، لکھنا شروع کر، اس نے لکھنا شروع کر دیا، اور پورا الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہوا کلام ان محفوظ الالواح، لوح تختی، اس پہ لکھ دیا گیا، اور وہ اللہ کے پاس محفوظ تھا، لوح محفوظ، جہاں ساتوں آسمان سے اوپر جو مقام تھا اس کا۔ دنیا اپنی منزلیں طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آدم علیہ السلام سے کائنات کی ابتدا ہوئی، انسانوں کی، اس سے پہلے جنات تھے، فرشتے تھے، پھر اس کے بعد چلتے 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 امام الانبیاء، سرور کونین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے اپنی مبارک عمر کے منازل طے کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ وہ وقت مقرر آ پہنچا جب اس کلام عظیم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا سے اس کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستی کے قلب اطہر پہ اتارا جانا تھا۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ یہ وہی رات تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ تھی پورے سال کی تمام راتوں میں، ورنہ رمضان کا پورا مہینہ قیمتی ہے بھائی۔ ہاں، محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ نے رمضان کے مہینے کو چنا آسمانی وحی کو نازل کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جس کا ذکر سورۃ الاعلیٰ میں ہے، ابراہیم علیہ السلام پر جو آسمانی 4 کتابیں اور آسمانی صحیفے، آسمانی پیغامات، تو ابراہیم علیہ السلام پر کتاب نازل نہیں ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، تو وہ صحیفے نازل ہوئے رمضان شریف کی 3 تاریخ کو، 3 رمضان کو نازل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی تو رمضان کی 6 تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو رمضان کی 13 تاریخ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تو رمضان کی 18 تاریخ تھی۔ محدثین نے لکھا ہے یہی مہینہ، مختلف تاریخیں،
میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب قرآن کریم کے مقام کو دیکھیے آپ. سابقہ ساری آسمانی کتابیں وہ اللہ کے پیغامات ہیں، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے. وہ کتابیں ہیں، یہ کلام ہے، یہ اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہے. تو صحف ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے 3 رمضان کو، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات 6 رمضان کو، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 13 رمضان کو، داؤد علیہ السلام پر زبور 18 رمضان کو، اور امام الانبیاء سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا فی لیلۃ القدر، شب قدر میں. شب قدر کب ہے آگے احادیث سے عرض کرتا ہوں. تو لوح محفوظ سے پورا قرآن الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک نازل ہوا ہے کس رات میں؟ شب قدر میں. کہاں نازل ہوا ہے؟ آسمان دنیا پر. یہ جو میں آسمان نظر آ رہا ہے اس میں ایک مقام مقرر کیا گیا، وہاں اس قرآن کو رکھا گیا. اور ساری ذمہ داری کس کی تھی؟ جبریل امین علیہ السلام کی، جو سارے فرشتوں کے سردار اور ایسے مطاع ثم امین، مضبوط و طاقتور، آسمانوں پہ مطاع، آسمان پہ ان کی بات سنی جاتی اور مانی جاتی. سارے فرشتے ان کی اتباع کرتے ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں. کوئی ان سے کسی بات کو لے نہیں سکتا، کوئی ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. امین امانت دار ہیں. ان کو حکم ہوا کہ لوح محفوظ سے اس مبارک رات میں قرآن کو لے کے آئیں آسمان دنیا پر. اور پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ پہلی وحی اسی شب قدر میں لے کے آئیں ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں. وہ تفصیلی واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے نزول سے تقریباً 6 ماہ پہلے سے بالکل لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف خاص توجہ اور عبادت کا التزام شروع ہوا. امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی دنوں کا توشہ، کھانے کی کھجوریں، کوئی اس طرح کی چیزیں ساتھ لے جاتے اور غار حرا میں جا کے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے. یہ توجہ دھیان کیوں ہے؟ تاکہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے. پتہ نہیں یہ بات آ گئی تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کلام اللہ ہو یا دین کی کوئی بات ہو، اس کو سیکھنے کے لیے ماحول کو اختیار کیجیے. آج کل بڑا آزادی کا دور ہے. کیا ضرورت ہے مسجد میں جانے کی، اور کیا ضرورت ہے امام صاحب سے یا مسجد میں کسی مفتی صاحب سے یا کسی دارالافتاء میں یا کسی تعلیمی ادارے میں جا کے؟ آج کل تو جناب ہر چیز انٹرنیٹ پر موجود ہے. آپ خالی ایک لفظ ڈالیں سب کچھ آ جاتا ہے. بس دین تو بہت آسان ہو گیا. جو دین پر عمل معلومات دین الگ چیز ہیں، معمولات دین الگ چیز ہیں. آپ اپنے جاننے پر عمل کتنا کرتے ہیں، اس عمل کے لیے آپ کو جس ماحول کی ضرورت ہے میرے محترم دوستوں، یہ پاکیزہ ماحول ہے. یہ ہم سے بہت زیادہ جاننے والے یہود و نصارہ ہیں قرآن و حدیث کو، لیکن ایمان کے نور سے محروم ہیں. تو حضور اکرم جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں توہ طور پہ گزار رہے ہیں کہ تورات ملے گی، میرے اور آپ کے آقا اور مولا 6 ماہ کے قریب وہاں گزارے. پھر جبریل امین تشریف لائے ہیں اور یہی رمضان کا آخری عشرہ، اس کی طاق رات جس میں شب قدر ہے، اور وہی 5 آیات سورۃ العلق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی وحی تھی جو اس رات میں اتاری گئی. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مرتبہ، یک بارگی، اکٹھا. اور پھر اس کی لوح محفوظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نزول کی ابتدا بھی رمضان کے مہینے میں اور شب قدر میں ہوئی ہے. ابتدا رمضان کے مہینے میں، شب قدر میں یہ پہلی وحی نازل ہوئی جو میں نے آپ سے عرض کی. تو شب قدر اتنی قیمتی رات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. قیمتی رات ہے، اتنی قیمتی، 83 سال 4 ماہ عبادت سے زیادہ افضل. تو اس رات کو، اور یہ خاص امت محمدیہ کے لیے انعام اور تحفہ، تو کیسے ہر سال ہم اس کو حاصل کریں؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ شب قدر کے آخری عشرے میں تلاش کرو. بخاری شریف کی روایت، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تلاش کرو شب قدر کے آخری عشرے میں. اور ایک دوسری روایت مسلم شریف کی، اس نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 راتیں. اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ جب یہ صورت نازل ہوئی، شب قدر کے فضائل آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف شروع کیا. آخری عشرہ مسجد میں سارے کاموں سے یکسو ہو کر، سب سے تعلق توڑ کر رب سے تعلق جوڑنے کے لیے مسجد میں آ گئے، تاکہ یہ رات ہم سے قضا نہ ہو. اب جو اعتکاف کرے گا، عبادت میں گزارے گا، مسجد میں رہے گا، اس کو اجر و ثواب ملے گا، رات عبادت میں گزرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات کہاں ہے؟ رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق رات. پورے سال میں یہ ایک مرتبہ آئے گی، رمضان میں آئے گی، رمضان کے آخری عشرے میں آئے گی، اور اس روایت کے مطابق جو مسلم شریف کی روایت صحیح مسلم کی، آخری عشرے کی طاق راتوں میں. تو بھائی 5 راتیں آدمی جاگ لے، عبادت میں گزار لے اور شب قدر مل جائے تو کتنی بڑی سعادت اور غنیمت کی بات ہے. 5 راتوں میں 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جائے. جو 5 راتیں جاگے گا شب قدر ملے گی اس کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شب قدر میں عبادت کرتا ہے اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر جو آگے فرمایا کہ تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. انسانوں کے اکرام کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے اور یہاں سورج ڈوبا ہے اور رات شروع ہو گئی ہے، اور وہاں سحری کا وقت ختم ہوا ہے اور رات ختم ہو گئی ہے. یہ ہے شب قدر کی ابتدا اور انتہا. سلام ہی حتی مطلع الفجر آنے والا ہے. تو سورج ڈوبتے ہی رات شروع اور سحری کا وقت ختم ہوتے ہی رات ختم. اب یہ جو پوری جیسی ہی رات شروع ہوتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں کہ تنزل الملائکہ والروح، فرشتے اترتے ہیں، روح الامین جبریل امین اترتے ہیں اس رات میں. ایک جماعت فرشتوں کی اترتی ہے. فرماتے ہیں کہ ایسی جماعت بھی اترتی ہے جو عام دنوں میں نہیں اترتی، جو 7ویں آسمان کے اوپر جو جماعت رہتی ہے وہ بھی اترتی ہے، اور پوری روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو اس رات میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، دعا کے اندر مشغول ہے، اس سے مصافحہ کرتے ہیں. فرشتے اس سے مصافحہ. فرشتے دیکھیے ایک لطیف مخلوق ہے، جیسے ہمارا جسم کثیف ہے، ہاتھ لگائیں تو محسوس ہوتا ہے. ہماری روح لطیف ہے، روح کہاں ہے؟ پورے جسم میں کوئی دکھا دے دکھا نہیں سکتے. وہ لطیف ایک باریک چیز ہے. اس طرح فرشتے لطیف مخلوق ہیں. وہ ان کا جسم ایسا کثیف نہیں ہے ہمارے جسم کی طرح. ہاں، تو یہ خیال نہ کیا جائے کیسے مصافحہ کرتے ہیں. وہ مصافحہ کرتے ہیں، حدیث شریف میں آیا. اور بعض لوگ جو خاص عبادت کا اہتمام کرتے ہیں ان سے معانقہ بھی کرتے ہیں. فرشتے معانقہ کرتے ہیں اور دعائے رحمت کرتے ہیں. سلامتی کی دعا، صلاۃ والسلام کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں. کن کے لیے؟ جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں. اور اس سے اہم بات علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھی ہے. وہ بڑی عجیب بات ہے، توجہ فرمائیے. بڑی اہم بات، بہت عجیب بات ہے. فرمایا انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، میں اور آپ کا ہمارا نطفہ بھی نہیں بنا تھا، ہم وجود میں ہی نہیں آئے تھے. ہمارے بارے میں ذکر ہوا. کہاں ہوا؟ آسمانوں پر. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا. توجہ فرمائیے. تنزل الملائکہ،
قال ربک للملائکہ، آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ ایک مخلوق بنانے والا ہوں جو میرے نائب ہوں گے۔ نائب یہ میں نے احکام کو پورا کریں گے۔ زمین پہ جو انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، وہ اللہ کے احکام کو اللہ کی زمین پہ نافذ کر رہا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے میرے محترم دوستوں وہ اللہ کا نائب نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے اس مقام سے اس نے اپنے آپ کو خود گرا لیا ہے۔ تو کہا میں ایک مخلوق بنانا چاہتا ہوں، ایسے ایسے اس کی صفات ہوں گی۔ یہ تو فرشتوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا تھا اسی آیت میں؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اعتراض نہیں تھا، بیان حقیقت تھی کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی۔ ہاں انسان زمین میں فساد بھی پھیلا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتے بھوکے بھیڑیے اگر ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا فساد نہیں پھیلاتے جتنا بگڑے ہوئے انسان فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین میں انسانی فساد پھیلا رہے ہیں، سانپ و بچھو کے فسادات کم ہیں، بگڑے ہوئے انسانوں کے فسادات زیادہ ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا غلط نہیں کہا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں زمین میں فساد پھیلائے، ویسفک الدماء، اور خون بہائے۔ دیکھ لیے کون خون بہا رہا ہے دنیا میں؟ انسانیت کا خون کون بہا رہا ہے؟ انسانی بہا رہا ہے۔ ویسفک الدماء، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمین پہ آپ کی عبادت ہو، آپ کی اطاعت ہو، لوگ زمین پہ آپ کا نام لیں، آپ کا ذکر کریں، ہم ہیں اس کے لیے۔ نسبح و نقدس لک، تسبیح و عظمت و پاکی، ہم پلک جھپکنے کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ایک فرشتہ پیدا کیا، جب سے پیدا کیا 16 سال ہو گئے رکوع میں، کوئی سجدے میں، تو کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، جب سے کائنات بنی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے وہ۔ تو کہا ہم ہیں آپ کے لیے، نسبح و نقدس لک، ہم تسبیح ہم بیان کریں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب فرشتوں نے یہ کہا، بات گزر گئی، زمین پہ انسان آتے رہے، نیک بھی آتے رہے، بد بھی آتے رہے، آخر میں امت محمدیہ آئی۔ آخر میں امت محمدیہ آئی۔ اللہ پاک نے ان کی عمریں، میری اور آپ کی عمریں تھوڑی تھوڑی رکھی اور فتنے بھر دیے۔ آخری دور فتنوں کا دور ہے۔ ہاں تو فتنے اور نیک اعمال سے، اللہ کی اطاعت سے ہٹانے والی چیزیں، ان سب کے باوجود جب اللہ کا بندہ اس مبارک رات میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کا ذکر، تلاوت، دعا، عبادت میں مشغول ہوتا ہے، وہ اس رات میں شاپنگ بھی کر سکتا تھا، وہ اس رات کو ہوٹلوں میں گزار سکتا تھا۔ اور آج کے جدید دور کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ نئے نئے چینل کھل گئے جی، رات کو وہاں پروگرام ہو رہے ہیں، لوگ وہاں جا رہے ہیں، انعامات ملیں گے، اس نے سب کو چھوڑا، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جتنی بھی مشغول کرنے والی چیزیں، اللہ کی عبادت و اطاعت سے ہٹانے والی چیزیں، ان سب کو اس نے پیچھے پھینکا۔ نہیں یہ شب قدر ہے، میں کیسے ان کاموں میں لگ سکتا ہوں؟ میرے رب نے مجھے یہ رات عطا فرمائی ہے۔ اب جب وہ اس رات میں کھڑا ہوا تو فرشتوں سے کہا گیا کہ تم جس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ فتنہ و فساد پھیلائیں گے، آؤ ان کے استقبال کے لیے اترو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو، ان کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعائیں مانگو، ان سے مصافحہ اور معانقہ کرو۔ یہ تم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر گناہ کا مادہ بھی ہے، اس سارے گناہوں کے مادے کو چھوڑ کر یہ میرے آگے کھڑے ہیں، لہٰذا اب تم، علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، اپنے اس فقرے کی معذرت کے لیے فرشتے اترتے ہیں، اس بات کی معذرت کے لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فتنہ و فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی۔ آج ان کو دیکھیں، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی گڑ گڑا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی رب کا کلام پڑھ رہا ہے، کوئی رب کے ساتھ مناجات کر رہا ہے۔ یہ شب قدر ہے، لہٰذا فرشتوں کے نہیں، فرشتوں کے سردار کو بھی حکم ہوا کہ آپ بھی اترے نیچے،
اور نیچے اتر کر پوری دنیا میں پھیل جائیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہیں، ان سے مصافحہ اور معانقہ کریں، اور پوری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ ہے شب قدر۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنی بابرکت رات ہے جو لیلۃ القدر سے محروم رہا ساری خیروں سے محروم ہو گیا، اور فرمایا شب قدر سے محروم وہی شخص رہتا ہے جو حقیقت میں محروم بدبخت ہے، ورنہ شب قدر کون چھوڑ سکتا ہے؟ یہ ہے پیغمبر کا فرمان، یہ ہے اللہ کا کلام۔ اور ایک طرف دیکھیں میں اور آپ اپنے حالات کو، امت ایمان والوں کے حالات کو دیکھیں، شب قدر کہاں گزرتی ہے ہماری۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، قرآن کریم میں یہ سورت صرف رمضان میں نہیں، یہ تو پورا سال پڑھنے اور سمجھنے کی ہے، اور جب رمضان آئے اور شب قدر ہو تو ہم پوری اہتمام کے ساتھ اس کی قدر کریں اور اس کے سارے اجر و ثواب کو حاصل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوچئے، یہ تو میں نے چند احادیث نقل کی ہیں آپ کے سامنے، اس کے لیے تو وقت چاہیے، گھنٹوں چاہیے شب قدر کی پوری تفصیل بتانے کی۔ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب قدر کو بیان کیا ہوگا، جب اس سورت کی تفسیر بیان کی ہوگی، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن صاحب وحی نے، تو کیا کیفیت ہوگی، کیا مقام و مرتبہ ہوگا اس کا اندازہ بھی شاید نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرات صحابہ کرام میں اتنا جذبہ تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، شب قدر پاؤں تو کوئی خاص دعا بتا دیجئے۔ توجہ فرمائیے گا، کوئی خاص دعا شب قدر، آپ شب قدر کی اتنی اہمیت بتا رہے ہیں، شب قدر پاؤں تو کوئی خاص دعا بتائیے مجھے۔ کہ عائشہ شب قدر پاؤں کا مطلب کیا کہ آخری عشرے کی تاثراتیں آ جائیں؟ خاص دعا کا اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے، سراپا بخشش ہیں آپ، کوئی آپ کی طرف ایک قدم آئے تو آپ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے اس کی طرف۔ اللہم انکا عفو، آپ بہت معاف کرنے والے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ کسی عبادت کا سوال نہیں ہے بھائی، آج تو بڑا گھمنڈ ہو گیا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں عالم دین ہوں، میں مفتی ہوں، قرآن و حدیث کو جانتا ہوں۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگ رہے ہیں، جبھی تو سکھائی امت کو۔ کیا مقام تھا آپ کا؟ اور کس کو سکھا رہے ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور کس کو سکھا رہے ہیں؟ ازواج مطہرات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کو حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل رمضان میں، پوری ایک فصل قائم کی ہے شب قدر کے عنوان پر، دوسری فصل، اس میں ایک شعر لکھا ہے اس پوری بات کو سمجھانے کے لیے، اس پوری بات کو سمجھانے کے لیے، اس دعا کے مفہوم اور مطلب کو سمجھانے کے لیے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ بس کسی عبادت و اطاعت کا سوال نہیں کرتا میں تو صرف یہ عرض کرتا ہوں میرے گناہوں کو معاف کر، گناہ معاف ہو گئے، بخشش ہو گئی، بس کامیاب۔ من نگویم کے طاعتم بھی پذیر، من نگویم کے طاعتم بھی پذیر، قلم عفو بر گناہم کش۔ مفہوم یہ ہے، من نگویم، میں نہیں کہتا کہ میری عبادات کو قبول کرے، میں اپنی عبادت نہیں پیش کر رہا، ایک سجدہ میرے آپ کے پاس نہیں ہے کہ رب کے سامنے پیش کر سکیں جس میں صرف اللہ کی ذات ہو اور کوئی نہ ہو۔ من نگویم کے طاعتم بھی پذیر، میں نہیں کہتا کہ میری عبادات آپ کے سامنے، قلم عفو، معافی کا قلم، بر گناہم کش، میرے گناہوں پہ کھینچ دیجئے، جاؤ تمہیں معاف کیا بس۔ تو یہ دعا سکھائی، اللہم انکا عفو کریم عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کا اہتمام۔ آخری بات شب قدر کی اہمیت سے متعلق، رات ختم ہونے لگی، فرشتے واپس جانے لگے، رات شروع ہوئی تھی، سورج ڈوبا تھا، فرشتے آ گئے تھے، وہ کام میں نرس کیا فرشتوں نے کیا کیا۔ پھر اس کے بعد رات ختم ہونے لگی، فرشتے واپس جانے لگے، تو پوچھا فرشتوں نے اپنے سردار سے
کہ جبریل امین، اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا معاملہ کیا اس رات میں، اس رات میں کیا فیصلہ ہوا؟ تو جواب دیا جبریل امین نے فعفا عنہم الا الاربع، سب کو معاف کر دیا سوائے 4 آدمیوں کے، اور بعض روایات میں اور بھی 2-3 کا ذکر آیا ہے، 4 کے علاوہ اس بابرکت رات میں سب معاف۔ وہ 4 کون ہیں؟ سنیے۔ نمبر 1 مدمن خمر، شراب کا عادی، شراب پینے والا، نشے کرنے والا، شراب پینے والا، غافل ہے، اتنی بدترین چیز ہے جس کو حدیث میں فرمایا گیا جماع الاسم، گناہوں کا مجموعہ شراب۔ اللہ رحم فرمائے، خبریں کانوں میں پڑتی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوں گی، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں کلمہ پڑھنے والے اتنی غفلت میں پڑ چکے ہیں کہ باقاعدہ مجلسیں لگ رہی ہیں شراب کی۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہدایت دے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، خیر کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، اتنی بدترین چیز ہے شراب۔ اور آج اپنے آپ کو اس سے شراب ایک عنوان ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا، پھر اللہ وہ دیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جو آج ناپاک شراب سے اپنے آپ کو بچائے گا، ناپاک غلیظ پیشاب و پخانے کا حکم فقہا نے لکھا ہے شراب کا ہے۔ کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک، شراب جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک، جس جگہ پہ لگ جائے وہ جگہ ناپاک۔ جب تم اس ناپاک چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ وہ شراب پلائیں گے اپنے ہاتھ سے جس کو شراب طہورہ کہتے ہیں۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس شراب کو پینے کے بعد نہ سر میں درد ہوگا، نہ زبان سے کوئی نامناسب بات نکلے گی۔ وہ شراب انسان کی طبیعت میں خوشگواری کو بڑھاتی چلی جائے گی۔ چند دن کے لیے ان چیزوں سے بچنا ہے، چند دن کے لیے، ایام معدودات۔ تو میرے محترم دوستوں، پہلا آدمی فرمایا شراب کا عادی، دوسرا فرمایا عاق لوالدی، اپنے والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، پہلی صف میں گڑ گڑاتا رہے، ماں باپ ناراض ہیں، اس کی مغفرت شب قدر میں نہیں ہوگی، شب قدر میں معمول، اس لیے معمولی بات سمجھ لی، علامات قیامت ظاہر ہو رہی ہیں، ماں باپ کو کہ بے ادبی بے احترامی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ زمین پر شرک کے بعد بڑا گناہ بیان فرمایا کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، والدین زندہ ہیں تو ان کا ادب و احترام، ان کی خدمت، ان کا ایسا اکرام کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو دن رات ان کے لیے دعائے مغفرت و ایصال ثواب کا ہے، دن رات کوئی دعا ان کی دعائے مغفرت سے خالی نہ جائے۔ پھر آپ دیکھیے دنیا آخرت کیسے بنتی ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے، ان کا قول میں نے براہ راست سنا، عجیب بات کہی، ماں باپ زندہ ہیں تو دعائیں لو، اگر جا چکے ہیں تو دعائیں دو، تمہاری دنیا آخرت بن جائے گی۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دعائیں لو، اور اگر جا چکے ہیں تو دعائیں کرو ان کے لیے۔ دعائیں لینے کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں آپ میرے لیے دعا کریں، آپ کا برتاؤ ایسا ہو، آپ کا رویہ اور ادا ایسی ہو کہ ان کے دل سے دعا نکلے۔ ماں باپ بڑی چیز ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسرا آدمی جو محروم ہوگا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والا، اور چوتھا بغض و کینہ رکھنے والا، دل میں مسلمانوں کے لیے بغض، برائی، ان کی قدورت دل کے اندر ہے، اب یہ آدمی اس مبارک رات کے اندر محروم رہے گا۔ اور بعض جگہ فرمایا قتل کرنے والا، ایک جگہ فرمایا سور کا گوشت کھانے والا، ایک جگہ فرمایا پائنچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یہ بھی اس مبارک رات میں محروم ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، جبریل امین فرماتے ہیں سب کو معاف کر دیا، یہ لوگ محروم ہیں جو ان گناہوں کے عادی ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اس آیت کا ترجمہ و تفسیر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القدر مکیہ، قدر کا مفہوم آ چکا۔ آیت نمبر 1 دیکھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پہلے ترجمہ دیکھیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ترجمہ کیا ہے، فرماتے ہیں بے شک ہم نے
اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ انا بے شک ہم نے، یہ انا نہیں ہے، انا ہے۔ جب انا ہوگا تو ترجمہ ہوگا صرف بے شک، جب اس کے ساتھ الف بھی آ جائے گا تو وہ متکلم کا صیغہ، بے شک ہم نے، انا اعطیناک الکوثر پیچھے آ چکا ہے، ہم نے دی ہے آپ کو کوثر۔ انا بے شک ہم نے، انزلنا نازل کیا، انزلہ انزال نازل کرنا، نزلہ نازل ہونا، آگے لفظ آ رہا ہے تنزلو یہ بھی نازل ہونا، لیکن جب انزل آئے تو اس کے معنی آتے نازل کرنا، اتارنا، اتارنا۔ انزال اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، انزال کے معنی اتارنا، نازل کے معنی اترنا۔ تو انزلنا ہم نے نازل کیا ہے، ہو اس کو، کس کو؟ قرآن کریم کو، اشارہ قرآن کریم کی طرف۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے کب؟ فی لیلۃ القدر، لیلہ کے معنی رات، یہ پیچھے آ چکا ہے، پیچھے بھی آ چکا ہے یہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، کسی مقام پہ آیا لیلہ کا لفظ، تو لیلہ کے معنی رات، القدر پوری تفصیل آ چکی، لیلۃ القدر شب قدر میں، قدر والی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے اس قرآن کو، آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نازل ہونے کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی ہے۔ اگلی آیت، وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک آپ کو کیا پتا، آپ کیا جانیں، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ وما ادراک آپ کو کیا پتا، ما کیا ہے، لیلۃ القدر شب قدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ دوسری آیت میرے محترم دوستوں جو سوال ہے، یہ سوال دراصل لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، شوق کو بڑھانے کے لیے۔ جب کہا جائے نا پتہ ہے آپ کو کیا چیز ہے، آپ کو پتہ ہے میں کیا چیز لایا ہوں آپ کے لیے، بعض اوقات اپنے بچوں سے کہتے ہیں ان کے شوق کو بڑھانے کے لیے تاکہ متوجہ ہوں کہ والد صاحب ابو آج بڑی کوئی قیمتی چیز لائیں، تمہیں پتہ ہے کیا چیز لایا ہوں؟ ارے پتہ بھی ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے، کیا چیز ہے یہ، تمہیں کیا پتہ ہے اس کی قیمت کا، یعنی بہت قیمتی چیز ہے۔ وما ادراکا، اور تمہیں کیا پتا، آپ کیا جانے، ما لیلۃ القدر کیا ہے شب قدر، لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ پھر فرمایا تیسری آیت میں لیلۃ القدر شب قدر خیر بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ بہتر ہے، من الف شہر ہزار مہینوں سے، الف معنی ہزار، شہر کے معنی مہینہ، ہزار مہینوں میں عبادت کرے، ایک رات میں عبادت کرے، اس کا ثواب اس سے بڑھ جائے گا۔ تفصیل پوری آپ کے سامنے آ چکی، سابقہ امتوں کے حالات، ہزار مہینوں کی عبادت و جہاد، اس پہ اللہ نے یہ عطا فرمائی۔ اور میں نے عرض کیا اگر صرف ایک رات مل گئی تو 83 سال کی عبادت کا ثواب، اور اگر 10 راتیں مل گئی تو 850 سال، 833 سال عبادت کا ثواب ملے گا جس کو 10 راتیں مل گئیں۔ تو مبارک موقع ہے، اللہ کے کلام کی اس عظیم صورت کا ترجمہ و تفسیر چل رہا ہے، میں بھی نیت کروں، آپ سب نیت کر لیں، آواز مستورات میں جاری ہے وہ بھی نیت کریں، آگے اس کا ہم مذاکرہ کریں گے اپنے دیگر مسلمانوں سے، دوست احباب ہیں، دفتر میں کام کرنے والے ہیں، کہیں بھی ہو، قرآن تو دین تو مذاکرے کی چیز ہے، دین پھیلتا ہے اس طرح ہے، ان کو بھی اس پر راغب کریں گے، پوری بات سمجھائیں گے ان کے سامنے، وقتاً فوقتاً کو اس کی عظمت و قیمت کو بتا کے کہ بھئی اب تو آخری سانس تک ہم کسی بھی رات لیلۃ القدر کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ سب نیت کرتے ہیں یہ آخری عشرہ عبادت میں سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے، اس مبارک رات کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے لیے اللہ کے گھر میں آ کے پڑھ جائیں گے، اور مستورات اپنے گھر میں جگہ کو متعین کر کے وہاں بیٹھ جائیں گی، اور یہ پوری رات عبادت میں گزاریں گی، ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز ہم جماعت سے پڑھیں گے، تو خصوصاً اس جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے یہ پوری رات ہماری محفوظ ہو جائے گی۔ تو فرمایا لیلۃ القدر شب قدر خیر زیادہ بہتر ہے، من الف شہر ہزار مہینوں سے۔ اچھا اگلی فضیلت تنزل الملائکہ،
یعنی ایک تو فضیلت شب قدر قرآن نازل ہوا، دوسری فضیلت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، تیسری فضیلت یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہاری پیدائش کا سن کے کہہ رہے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، سنو یہ فرشتے آ رہے ہیں، تنزل الملائکہ فرشتے اترتے ہیں، والروح اور روح الامین جبریل امین اترتے ہیں، فیہا اس رات میں، تنزل مانے اترنا، ملائکہ جمع ہے ملک کی، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملک بادشاہ، ملک فرشتہ، یہ زبر زیر سے فرق ہوتا ہے ترجمے کے اندر، ملک بادشاہ، ملک الناس، اور ملک فرشتہ، تو ملائکہ اس کی جمع ہے، تنزل الملائکہ فرشتے اترتے ہیں، والروح اور فرشتوں کے سردار روح الامین اترتے ہیں، فیہا اس بابرکت رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، اللہ کا حکم ہوتا ہے جاؤ میرے محبوب کی امت کی عبادت گزاروں کی دعاؤں پر آمین کہو، ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرو، اترتے ہیں، من کل امر ہر قسم کو، ہر کام کو، ہر بات کو لے کر کے، ہر کام کے لیے اترتے ہیں، دو معنی ہیں اس کے، ایک معنی تو یہی کام جناب دعائیں کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، رحمت کی دعائیں کرنا، سلامتی کی دعائیں ایک کا، اور دوسرا وہ بات ہے کہ پورے سال کے میں جو کچھ ہونے والا ہے ان فیصلوں کو لے کر اترتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا سورہ دخان کی جو آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلہ مبارکہ کے اندر، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر فیصلے کو لے کے اترتے ہیں، تو فرمایا وہ شب برات 15 شعبان کی رات کو اجمالی طور پر مختصر انداز سے یہ فیصلے اتارے جاتے ہیں، اور شب قدر میں تفصیل سے ہر فرشتے کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے، یہ کام آپ نے پورے سال کرنے ہیں، انسانوں کی پیدائش و موت، آسمان سے بارشوں کا برسنا، حوادث کا آنا، انسان کے رزق و تقدیر کی ساری چیزوں کے جو اللہ نے طے کر رکھا ہے، ان فرشتوں کی ذمہ داری کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ من کل امر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ آگے فرمایا سلام، وہ رات سراپا سلامتی ہے، ہیا وہ رات حتیٰ یہاں تک کہ مطلع الفجر فجر طلوع ہو جائے، فجر کا وقت شروع ہو جائے، پوری رات، یعنی یہ جو برکتیں ہیں اس رات کی کسی خاص حصے میں نہیں ہیں، کسی خاص حصے میں نہیں ہے، پوری رات یہ اپنی ان سارے انوار و برکات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ سورۃ القدر جس کی پوری تفسیر آپ کے سامنے آئی، قرآن کا نزول اور شب قدر کے فضائل اور اس کا مقام و مرتبہ، اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شب قدر کی عظمت اور اہمیت کو سمجھ کر اس کی قدر کرنے والا بنائے۔ میں ان آیات کو ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے اور مفہوم پہ غور کیجئے تاکہ اس کا مفہوم ہمارے دلوں میں اتر جائے، اور جب بھی ہم اس سورت کو پڑھیں اور سنیں تو مفہوم ہمارے ذہنوں میں آتا چلا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک بات ایک ساتھی نے پوچھی ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ درس میں، گزشتہ درس تو سفر کی وجہ سے درس نہیں ہوا تھا، جو اس سے پہلے درس ہوا تھا اس میں یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن و سنت اور دین اسلام کے کسی حکم کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔
ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین کی تفسیر میں یہ بات عرض کی تھی۔ اور اسی طرح دین کے کسی بھی حکم کا، کوئی سنت ہو، کوئی مستحب کے درجے کا عمل ہو جس کو کرنا فرض و واجب بھی نہیں لیکن ہے شریعت مطہرہ کا حکم، اس کا مذاق اڑانا بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ زبان کو ہم بہت زیادہ محتاط رکھیں، کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکل جائے کہ ادنا سی بے ادبی اور گستاخی وہ دین کے کسی حکم کی اگر زبان سے ہو گئی کہ مذاق کے انداز سے کسی حکم کو بیان کر دیا تو ایمان خطرے میں پڑ گیا، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو جائے تو تجدید ایمان کرنا چاہیے، تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ فقہا کا متفقہ قول عرض کر رہا ہوں، جب ایمان سے خارج ہو کسی ادنا سی چیز کا مذاق، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، یعنی کفر کی بات کو نقل کرنا سمجھانے کے لیے کفر نہیں ہوتا، میں سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں۔ داڑھی رکھنا سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سارے صحابہ و امت کے نیک لوگ ہمیشہ پوری داڑھی رکھتے تھے جیسے حضور علیہ السلام کی داڑھی تھی، اور حکماً واجب ہے۔ اب ایک آدمی اگر نہیں رکھتا، اللہ سے معافی مانگتا ہے، چھوٹی رکھتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے تو گناہ تو ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک معاف کر دیں گے، اور اہتمام کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، ہے نا۔ یہاں ہمارے شیخ حضرت حکیم مختار صاحب نور اللہ مرقدہ نے عجیب بات فرمائی، کہا قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور مثال پیش کیا ہے، سیمپل، نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، مثال۔ نمونہ اور سیمپل جو ہوتا ہے، نمونہ یہ کامل ہوتا ہے۔ آج کے دھوکے کے دور کے اندر بھی انسان جو چیز بطور سیمپل کے پیش کرتا ہے وہ قیمتی ہوتی ہے۔ دھوکہ کے دور ہے نا بھائی، چیز تو اچھی پیش کی سیمپل کے طور پہ اور بعد میں مال خراب دے دیا، لیکن سیمپل خراب نہیں ہوتا، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، صحیح، بالکل بہترین، 100% صحیح ہوتا ہے۔ تو کہا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نمونہ بنایا تو آپ کی ذات کامل اور مکمل ہے۔ حضور علیہ السلام کو داڑھی دی گئی، اس لیے انسانیت کا کمال ظاہری طور پر اس میں ہے کہ داڑھی کو رکھے۔ میں مسئلہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی داڑھی نہیں رکھ رہا، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، عزم کر لے، لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، نہ رکھنے والا تو کافر نہیں ہوگا، فاسق گناہ گار ہوگا، لیکن مذاق اڑانے والا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ وہ کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا، تو سیکھیں، آپ علماء سے سیکھیں، نہ جاننا عذر نہیں ہے۔ جیسے ایسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، میاں کیا تم نے بکری کی طرح داڑھی رکھ لی ہے، یہ جملہ بعض لوگ کہتے ہیں، یا اور کوئی اس میں مزاحیہ استہزاء کا انداز سے کہنا، یہ انسان کو اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ لہذا دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، دوبارہ نکاح کی تجدید کرنی چاہیے، اور پوچھنا چاہیے۔ فتوے نہ لگائیے گا کسی پر کہ جی میرے فلاں رشتہ دار نے، فلاں بھائی نے کہا تم کافر ہو گئے، فتوہ لگانے کی ضرورت نہیں، مسئلہ پوچھیں، معاملہ نازک ہے، اس لیے خود سے کوئی فتویٰ نہ لگائیں، پوچھا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں احکام دین کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔